کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے علم کو نور اور کردار کو خوشبو بنایا ہے۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ شہنشاہ وادی بطحا کی ذات والا تبار پہ، کہ سارے جہان کی مدحت جن کے نام نامی اسم گرامی پر ہمیشہ ہمیشہ قربان ہے۔ انتہائی ذی وقار سامعین، سامعات اور ناظرین، خلاصہ قرآن کا ایک بہت مبارک پروگرام لے کے میں آپ سب کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ تہنیت آفریں، محبتوں سے آراستہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول فرمائیے۔ آج ہم قرآن حکیم کے 26ویں پارے پر اپنی نگاہ دوڑائیں گے۔ سورۃ الاحقاف سے شروع کرتے ہوئے سورہ قاف تک ہم نے جانا ہے، اور درمیان میں سورہ محمد، سورۃ الفتح اور سورہ حجرات کا تذکرہ آج ہمیں نصیب ہوگا۔ میں عرض کروں تو سب سے زیادہ عشق، سرور، مہ اور مستی سے بھرپور وجد آفریں آج کی نشست ہوگی۔ اگر ہم شروع کرتے ہیں تو کفار سے یہ سوال کہ یہ جو تم کہتے ہو یہ معبودان باطلہ ہمارے معبود ہیں، تو اللہ کریم نے تو آسمان پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، دن اور رات کے نظام کو پیدا کیا، کائنات کے انفراسٹرکچر کو ڈیزائن کیا، اتنی مخلوقات کو پیدا کیا، کم و بیش 18,000 کے تذکار تو ہمیں ملتے ہیں۔ جاؤ اپنے معبودان باطلہ لات، منات، عزا اور حبل کو پکڑو اور بتاؤ کہ اگر یہ اللہ کے مقابلے میں ہیں العیاذ باللہ، تو انہوں نے کس کو پیدا کیا؟ کون سی چیز ہے جس کی انہوں نے تخلیق کی؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اور پھر بڑی عبرت کی بات کی کہ کل قیامت قائم ہوگی، یہ جن کی پوجا کرتے ہیں ان کا آمنا سامنا ان سے کروایا جائے گا۔ تو یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی بھی حوالے سے کوئی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ انکار کر دیں گے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ واضح ہدایت کا پیغام تھا جو احکم الحاکمین نے عطا فرمایا ہے۔ پھر آگے وہ لوگ جو ڈٹ جائیں، جو سوز محبت میں جل جل کے مزے لیتے ہوں، وہ جو اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوں لیکن دین کے رستے پر رہتے ہوں، ان کا اجر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ جو اللہ کو اپنا رب مان لیں پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، وہ ایسے خوش بخت ہیں کہ فرشتے نازل ہوں گے، انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں کسی چیز کا غم انہیں نہیں ستائے گا۔ تو یہ اجر تھا جو صحابہ کرام کو جذبہ شوق دینے کے لیے اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ پھر فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو۔ والدین جنت کا دروازہ ہیں۔ ماں وہ جس کی دعا عرش الہیہ تک پہنچے، اور باپ وہ جس کی دعا 7ویں آسمان تک پہنچے۔ جنت کا دروازہ ماں باپ ہیں۔ فرمایا ان سے حسن سلوک کرو۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میں نے اس طریقے سے اپنی ماں کو طواف کیا کندھوں پہ اٹھا کے، تو میرے آقا نے فرمایا ابھی تو جب تو نے پہلے دن اپنے ماں کے بطن میں قرار پکڑا تھا، اس نے اس کا جو درد برداشت کیا تھا، تو اس درد کے اجر کو بھی کفایت نہیں کر سکا۔ میں کیسے درد سے یہ جملے بیان کروں؟ پھر یہ فرمایا کہ اپنے باپ کی غلامی کرو، خدمت کرو۔ اجر یہ دیا
کہا ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھو، بہنوں بھائیوں عزت مآب صاحبوں، کتنا وقت لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہوں مسکرا کے ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں۔ فرمایا جب ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھو گے اللہ حج مبرور اور مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ حج جس میں ہم اتنا سفر کرتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ جس میں کچھ نہیں لگتا، تبسم آپ کے چہرے کا، نگاہ ناز آپ کی، دیدار اپنے سگے ماں باپ کا جن کے وجود سے نکلے ہو، دیکھو گے تو اللہ مبرور اور مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حمل اور رضاعت کی مدت بیان کی گئی جو تقریباً 30 ماہ ہے، اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے اس سارے پروسیس کو مکمل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، اور اس کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں، تو جس کو اتنی عمر عطا ہو جائے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ واعظ ہونے والی عمر ہے، یہ سیانہ ہونے والی عمر ہے۔ اس کے بعد انسان بہت سے معاملات سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی دعوت دی گئی۔ پھر خدا کی شان بندہ نوازی، قوم عاد کی تباہی، قوم عاد کی تبلیغ مفصل انداز میں بیان کی گئی۔ جنات کا ایک گروہ اس نے قرآن حکیم سن کے وہ پیغام اپنے قبیلہ میں لے کے گئے، اور کس طریقہ سے انہوں نے اپنے پورے قبیلہ کو دعوت دی۔ یہ بادشاہ انس و جاں کی مجلس ہے نا، یہ سرکار دو عالم جو ہیں، میرے اور آپ کے آقا، سونے آقا، میٹھے منٹھار آقا، یہ بادشاہ انس و جاں ہیں، تو انہوں نے قرآن حکیم سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لیا، جا کے اپنے گروہ کو تبلیغ کی، گروہ کو سمجھایا، اور وہاں سے پھر اور جن آتے ہیں ان کے ساتھ، اور جنات آتے ہیں، سرکار کے دست حق پرست کے اوپر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ اس کا واضح پیغام ہے۔ آگے سورہ محمد شروع ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم کے نام نامی اسم گرامی سے مزین اور آراستہ۔ سب سے پہلے دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، سیدھی سی بات ہے جی۔ جو اللہ کی رضا پر ہے وہ مومن ہے، جو اللہ کی ذات سے دور خطا پر ہے وہ کافر ہے۔ یہ دو قومی نظریہ بیان کر دیا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، حق اور باطل بیان کر دیا، فرمایا مومن حق ہے، کافر باطل ہے، اور انہی دونوں گروہوں کے اوپر یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ قوانین جنگ اور جواں مردی سے جہاد کرنا، یہ دونوں چیزیں بیان کی گئیں۔ جہاد کی کون کون سی بات آپ کے سامنے آئے کہ بدر کے میدان سے لے کے، اگر ہم 17 رمضان دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر ہے، اگر ہم 20 رمضان دیکھتے ہیں تو غزوہ فتح مکہ ہے، ایک ابتدائیہ ہے، ایک انتہائیہ ہے۔ 18 رمضان دیکھتے ہیں تو خالد بن الولید کا دن ہے۔ 21 رمضان دیکھتے ہیں تو جن کی شہادت کی اور شجاعت کی شاہدیت کا عناد دیتا ہے مولا علی مشکل کشا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دن ہے۔ تو یہ مکمل انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے سے بتایا کہ یہ ایسی خدمت ہے کہ میرا رب جلد از جلد فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ جنت اور اس کے مشروب، ایسی بات کہ جسم کے اندر تازگی پیدا ہو جائے، روح کے اندر حلاوت پیدا ہو جائے کہ میٹھے پانی کی نہریں، دودھ، شہد اور پاکیزہ ترین شراب اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کے نہیں ہے، یہ رب کے دیدار کی مے ہے جو جنت میں انسان کو نصیب ہوگی۔ ان الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ کریم نے واضح بیان کر دیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں تم نے اپنے آپ کو آج اتنا مگن کر دیا کہ اپنی آخرت اور حقیقی دنیا تک، زندگی تک نہیں پہنچ رہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف لہو و لعب ہے۔ غلبہ دین کے لیے مال اور جان کی بازی لگانے کی تبلیغ، کہ اگر دین غالب ہو رہا ہے کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا۔ عامر کو بتایا گیا، باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، شوہر نامدار چلا گیا، اس سے کہا یہ بتاؤ میرے حبیب کیسے ہیں اور حبیب کا دین کیسا ہے۔ ہر چیز قربان کر دی جائے، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، جناب ذوالنورین اور جناب مرتضیٰ کرتے رہے۔ فرمایا کہ یہ یاد رکھنا یہ سعادت کی بات ہے۔ یہ میرے مرشد ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری بھی فرمایا کرتے تھے، یہ یاد رکھنا
اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ کسی اور کو توفیق دے گا۔ دین کا کام نہیں رکنا، لیکن اگر تم نہیں کرو گے میرا رب کسی اور کو توفیق عطا کر دے گا، وہ دین کا کام کرے گا اور دل لگا کے کرے گا، پھر اس کے ذریعے اللہ دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اور اسے دین کی برکتوں سے سعادت عطا ہو جائے گی۔ پھر آگے آتا ہے سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سب سے پہلی بات سورۃ الفتح میں غزوہ فتح مکہ کا پوشیدہ پیغام، یہ پوری بدی ہوئی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ اس چیز کا ارادہ کیا کہ ہم بیت اللہ شریف کے دیدار اور عمرہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جناب عثمان بن عفان کو بھیجا گیا۔ جناب عثمان بن عفان نے بھی تو عشق عجب بیان کیا، کہا گیا کہ امن سے آئیں گے، تلواریں چھپا دی ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے، دیدار کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ تو کفار نے کہا عثمان وہ بیت اللہ ہے، تم کرنا چاہو تو اجازت، ہم تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان نے کہا میں حضور کے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان کو روکا، افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے مومنوں سے قصاص عثمان پر بیعت لی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ قرآن حکیم نے واضح پیغام دے دیا کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے حضور کے دست کرم نواز کے اوپر بیعت کی۔ اور جناب عثمان کے لیے جب یوں بیعت کی گئی تو پھر آگے ماحول الگ ہونے لگا۔ پھر جب کفار کو مسلمانوں کا واضح ارادہ پتہ چلا تو انہوں نے سہیل بن عمر کی سربراہی میں ایک اپنا ڈپلومیٹک وفد بھیجا کہ جائیے جا کے مذاکرات کر کے اس سارے معاملے کو ختم کیجیے۔ وہ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جن میں سے 2 شکیں تھیں۔ مسلمان بڑے مضطرب تھے کہ اگر ان کا کوئی ہمارے طرف آئے گا ہم واپس دیں گے، ہمارا کوئی ان کی طرف جائے گا یہ واپس نہیں کریں گے۔ یہاں پر حضرت فاروق اعظم بار بار جلال میں آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذہب عنا من ذہب منا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے قدموں میں آئے اور ہمارے قدموں کو چھوڑ کے ادھر چلا جائے، اس لیے آسانی میں رہیے۔ پھر اس کے بعد کہ کس طریقے کے ساتھ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملے گا وہ ان کا حلیف اور جو ان کے ساتھ ملے گا وہ ان کا حلیف۔ بات آگے بڑھتی گئی، پھر قبیلہ بنی خزاع اور بنی بکر کا وہ آپس میں معاملہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، 10 رمضان المبارک کو مکہ فتح کے لیے مہم جوئی کا ارادہ کیا گیا۔ پھر جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ٹیکنیکس اپنائیں، ایک مکمل موضوع ہے، مکہ فتح ہو گیا، کفار کاخ نخوت طاغوت زمیں بوس ہو گیا اور اللہ کا دین زندہ ہو گیا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، سورہ حجرات شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک ایسا حکم دے دیا کہ اپنی آوازوں کو کبھی پیغمبر کی جاں فشاں دل نواز اور پاکیزہ آواز سے بلند نہ کرنا، کبھی بلند نہ کرنا۔ یہاں پر پلکوں کی آخٹ گئی، زندگی بھر کا سرمایہ گیا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے آداب سکھائے گئے۔ آداب رسالت سکھانے کے بعد فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بن جاؤ اور ایک دوسرے کے درمیان صلح کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے ساتھ غلط لقب نہ ڈالو اور اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور کسی کے لیے کسی بھی معاملے میں غیبت نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا یہ جو قبائل بنائے ہیں نا، لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بزرگی اور برتری صرف اور صرف تقوی میں ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ تمہیں دین ملا ہے۔ پھر آگے سورہ قاف ہے، قدرت کا مظاہرہ ہے، مظاہر قدرت بیان کیے گئے، سابقہ امم کا ذکر، جزا و سزا کا بیان۔ اور یہ جو جزا اور سزا کا بیان ہے اس میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے نیکی کرو گے اللہ تجھے رحمتیں عطا کرے گا،
برکتیں عطا کرے گا، اپنی جناب کی قربت اور نیابت عطا کرے گا، اپنی برکتوں سے تمہاری ذات کو مزین اور مکمل فرما دے گا، اور کس طریقے سے تم بدی کرو گے میرا رب تمہیں عذاب دے گا، جیسے سابقہ امتوں کو ہوتا رہا۔ پھر شروع ہوتی ہے سورۃ زاریات، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اور اسی سے اللہ انعام بھی بتاتا ہے کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں انہیں کیا کیا انعام ملتا ہے۔ اس پورے آج کے خلاصہ کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ذات حبیب داور ہے، وہ مشیت الہی ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے دھڑے ہونا ہے۔ اور جو اللہ کے دھڑے ہے وہ آج بھی کامیاب ہے، وہ کل بھی کامیاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کریم ہم سب پہ ہزارہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل